بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان، جس طرح تشدد کر کے جبر کے ذریعے جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، یہ اس کی ریاستی جبر کی جو ہے مثال پوری پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ پہلے تو لوگ جو ہے اپنی پارٹی بدلتے تھے، وفاداریاں سیاسی بدلتے تھے، وہ اپنی جو اس وقت ان کی اپنی موجودہ پارٹی ہوتی تھی اس کی شکست دے کر، اس کا لوگ گراف دیکھ کر وہ دوسری پارٹی میں جاتے تھے۔ جی پہلے پاکستان کی سیاست تھی، اب جو وفاداریاں بدلی جا رہی ہیں، تشدد کر کے مقدمات بنا کے وفاداریاں بدلی جا رہی ہیں، تو یہ پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا نازک موڑ ہے، ہماری جمہوریت کے لیے بڑے دردناک مناظر ہے کہ اور عدلیہ کا احترام تو بالکل ہی ختم ہو چکا ہے۔ عدلیہ بالکل اس سارے معاملات میں جو ہے بے بس نظر آ رہی ہے۔ جو ججز ہیں ہائی کورٹ کے، ان کے بڑے جذباتی ریمارکس آتے ہیں، تو یہ بدترین مثال پاکستان کی جمہوریت کی لحاظ سے ہے اور انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ عدلیہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس شخص کو رہا کر دیا جائے، جب وہ شخص جیل سے باہر آتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ گرفتار کر دیا جاتا ہے کسی نئے مقدمے، جب تک وہ سیاست سے لا تعلقی کا اظہار نہ کرے، پی ٹی آئی سے اپنا تعلق ختم نہ کر لے، تب تک اس کی رہائی ممکن نہیں ہوتی۔ شیریں مزاری کی مثال لے لیں، 5 دفعہ اس کو گرفتار کیا گیا، کچھ مہینے پہلے ان کے خامند فوت ہوئے، کس طرح وہ فیملی کے جو ہے درد ہے، مسائل ہیں، اس سے گزر رہی تھیں، بڑے کرب والے لمحات تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں تحریک انصاف بھی چھوڑی ہوں، ساتھ انہوں نے سیاست سے بھی علیحدگی کا جو ہے اعلان کر دیا۔ یہ جمہوریت کے لیے بڑا نقصان دیا ہے۔ شیریں مزاری جو ہیں ان کی بڑی ایک آواز ہے، بڑی انٹلیکچوئل لیڈی ہیں، وہ انہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے بڑی کام کیا ہوا ہے۔ اگر وہ ایسی خاتون، ایسی انٹلیکچوئل لیڈی بھی جو پاکستان کی سیاست سے کنارہ کشی کر رہی ہے، تو یہ تحریک انصاف کی شکست نہیں، یہ ہماری پاکستان کی جمہوریت کی شکست ہے۔ اور یہ تو پری پور ریگنگ ہو رہی ہے، دیکھیں جس طرح لوگوں کو تحریک انصاف سے علیحدہ کیا جا رہا ہے، یہ دھاندلی نہیں ہے اور کیا ہے۔ الیکشن کمیشن مکمل طور پہ خاموش ہے، سپریم کورٹ نوٹس نہیں لے رہا، انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ خاموش ہیں۔ عمران خان نے اس کے اوپر سے آواز اٹھائی کہ جبری شادیوں کے بارے میں تو سنا تھا، اس طرح جبری علیحدگیوں کے بارے میں پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ لوگوں کو جبر کر کے، تشدد کر کے، مقدمات بنا کے ان کو اوپر ایف آئی آریں دے کے، جیلوں میں ڈال کے ان سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ عمران خان سے لا تعلقی کا اعلان کر دے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ عمران خان کی سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کرتے جو جن کے اوپر مقدمات نہیں، جو جیلوں میں نہیں گئے۔ اور اس وقت پاکستان کی تحریک انصاف کی ٹاپ کی لیڈرشپ، ان کے سپورٹرز جو ورکرز ہیں، موسٹلی وہ جیلوں کے اندر ہیں، ان کے اوپر مقدمات ہیں۔ تو عدلیہ اس ساری صورتحال میں تو عدلیہ کا کردار ہوتا ہے، لیکن عدلیہ کیا کرے؟ عدلیہ ریلیز کی آرڈر ہی کر سکتی ہے، جب وہ ریلیز کرتی ہے تو پولیس سے علیحدہ مقدمہ بنا لیتی ہے۔ تو آپ جو ہے کب تک جو ہے اس طرح عدلیہ کی بے تقرری کرتے رہیں گے؟ تو سیاست میں آپ کا اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن آپ کو کسی بھی شخص کو اس طرح شکست نہیں دینی ہوتی۔ آپ نے کہ اس جماعت کو شکست بیلٹ کے ذریعے دینی ہوتی ہے، ووٹ کی طاقت کے ذریعے اس شخص کو شکست دینی ہوتی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی آپ ختم بھی کر لیں، مشرف دور میں نون لیگ کو ختم کر کے کاف لیگ بنائی گئی، پیپل پارٹی سے پیٹریاٹ کا وجود کیا گیا، لیکن آپ دیکھ لیں نہ کاف لیگ کا وجود ہے، نہ پیپل پارٹی پیٹریاٹ کا وجود ہے۔ آج بھی نون لیگ سیاست کر رہی ہے، کاف لیگ ختم ہو چکی ہے، پیپل پارٹی آج بھی سیاست کر رہی ہے، پیپل پارٹی پیٹریاٹ کا بھی وجود ختم ہو چکا ہے۔ تو جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ قائم رہتی ہیں، وقتی طور پہ ان کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر انفلوئنس کیا جا سکتا ہے، وقتی طور پہ ان کی سیاست کو ختم کیا جا سکتا ہے، ان کی لیڈرشپ کو سائیڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن لانگ ٹرم کے لیے یہ کسی بھی سیاسی جماعت کو ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور جتنی بھی یہ اب لا ترقی کا لیڈر اظہار کر رہے ہیں، یہ تو انڈر انفلوئنس ہے، یہ تو کسی دباؤ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ جس طرح شیریں مزاری نے آج سیاست سے لا ترقی کا اعلان کیا، ان کی آواز بڑی دردناک تھی، ان کی خاموشی بہت بڑا پیغام دے رہی تھی کہ وہ عدلیہ کو چیخ چیخ کے پکار رہی تھی خاموشی سے کہ مجھے 4-5 دفعہ گرفتار کیا گیا، تو کہاں ہے آپ کے فیصلوں کی تقریر؟ تو اس وقت پاکستان کے جتنے بھی مسائل کا حل ہے، الیکشن ہے۔ عمران خان نے بڑا اچھا کہا ہے انٹرویو دیتے ہوئے، جو روف کلاسرا نے شیئر بھی کیا، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آرمی سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں، بڑے فرینڈلی میں نے میسج ان کو بھیجے ہیں، دوستانہ میسج بھیجے ہیں، میں پی ڈی ایم سے تو بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو عمران خان کی اس میسج کو ویلکم کرنا چاہیے، ان کی بات کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔
تو عمران خان ہمیشہ جو ہے اداروں کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں، اور 9 مئی کو جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں اس کی عمران خان مذمت کر چکے ہیں۔ عمران خان کی سیاست بالکل تشدد والی نہیں ہے، جلاؤ گراؤ والی نہیں ہے، تو عمران خان کی اس مذمت کو بھی ویلکم کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس جو ڈے ون سے جب وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے جتنے بھی واقعات ہوئے ان سے وہ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں جو جلاؤ گھراؤ کی سیاست ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کو قانون کے مطابق ضرور سزا دینی چاہیے۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کے جو ہے الیکشن کا حل نکالیں، اور انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہیں وہ ختم ہونی چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔